عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے پر قرآن کس طرح خوبصورت انداز میں فرماتا ہے کہ ارشاد فرمایا عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت سے متعلق یہ اس شخص کے متعلق آیت ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں. اور انشاءاللہ جس ویڈیو کا ریئیکشن دے رہے ہیں مولانا عبدالحمید عطاری صاحب کی ویڈیو ہے اور ان کا چینل کا لنک بڑے سب کو دے دوں گا. آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کا انت تک دیکھیے. دوستو آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، خاص کر مرد عورت کے لیے ویڈیو دونوں کے لیے ہے یہ ویڈیو. خاص کر مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ آج کل مرد عورت کو اپنی پیروں کی جوتی سمجھتا ہے اور لگ بھگ عورتیں بھی ایسے ہی ہیں. کیوں ایسی ہیں یہ ساری حقیقت جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے. اور عورتوں کا کیا حقوق بتایا اسلام میں یہ جانیں گے اس ویڈیو میں. عورتوں کا حقوق بہت اہم ہے دوستوں. شادی جب ہوتی ہے تو سمجھ لیے اپنا گھر چھوڑ کے، یعنی اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ داروں کو تمام کو چھوڑ کے وہ آپ کے گھر آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے یہ رشتہ جو بتاتے ہیں نا کہ جوڑے آسمانے بنے ہیں اس وجہ سے. لیکن اب مرد کا کیا حقوق ہے عورتوں پہ کہ اپنی بیوی کو، اپنی شریک حیات کو بڑی عزت، بڑی احترام، بڑی محبت، بڑی پیار سے رکھے. اس کی وہ ساری جائز تمنا پوری کرے جو وہ کر سکتا ہے جائز تمنا. اور اسی طرح سے عورتوں کو بھی چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کو اپنی دل و جان سے محبت کرے، اس کی امانت میں خیانت نہ کرے. اور آج کل جو یوں سمجھ لیجیے جو پروپیگنڈا جو پھیلایا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو رہو گی تو پردے میں کی بڑھ سکتی ہے، یہ ہے وہ، ایسا اس لیے ہے دوستوں کہ قرآن نہیں پڑھتی ہیں آج کل کی عورتیں، لڑکیاں قرآن پڑھی نہیں ہیں، ان کو قرآن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. جو بس باہر کی دنیا میں پتہ چل رہا ہے موبائل، واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بس وہی سب سیکھ رہی ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے اس وقت علم کی. علم قرآن سے ملے گا. قرآن اپنی بچی کو پڑھائیں، اپنے لڑکوں کو پڑھائیں، قرآن حافظ بنائیں، قرآن عالمہ بنائیں، تاکہ یہ ساری جو خرابیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں یہ دور ہو جائیں. بہرحال آئیے پہلے ہم لوگ ویڈیو سنتے ہیں. یہ ویڈیو بڑی بہترین ہے مولانا صاحب کی، اور اس کو سنیے غور سے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریے گا. اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا. ہمیشہ اچھی باتوں کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے ذریعے سے اچھی باتیں پہنچیں اور اس پہ لوگ عمل کریں. تو چلیے پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے پر قرآن کس طرح خوبصورت انداز میں فرماتا ہے کہ ارشاد فرمایا عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت سے متعلق یہ اس شخص کے متعلق آیت ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، اس لیے کرتا ہو کہ وہ پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا مہر کی رقم معاف کر دے. اسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے. عورت کو لٹکا ہوا رکھتے تھے، اپنے پاس نہ آرام پا سکے نہ دوسری شادی کر سکے. یعنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. اور کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ بعض جگہوں پر عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. عورت کے ساتھ اس طرح سلوک ہو رہا ہے جیسے عورت کو پیر کی جوتی بنایا. جناب یہ اسلام ہے. یہ وہ لوگ ذرا سوچیں جو کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بڑی سختیاں ہیں. آج کل اس طرح کے جلسے ہو رہے ہیں، اس طرح کے سیمینار ہو رہے ہیں، اور معاذ اللہ عورتوں کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ نہیں جناب اسلام میں رہو گے تو تمہاری جو آزادی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بتائیے یہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا. نبی پاک کی کئی حدیثیں ہیں، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. یعنی اسلام جتنا عورتوں کی آزادی، عورتوں کے لیے سکون، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک، عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو، جو اسلام بیان کرتا ہے دنیا کا کوئی مذہب بیان نہیں کرتا. بلکہ چلیے جناب میں تھوڑا سا اسلام سے پہلے کی بات آپ کو بتاؤں. بہت سارے مسائل ہیں کہ انسان نے پہلے عقل کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کی، دین کی طرف نہیں آیا. اب ذرا غور کیجئے مسئلہ نسوانیت کا، مسئلہ ہے جو نسوانیت ہے، فیمنزم ہے، عورتوں کے حقوق کا مسئلہ، ذرا اس پہ بات کریں تو صدیوں سے انسان اس کا حل تلاش کر رہا ہے. ارسطو اور افلاطون جیسے جو فلسفہ تھے، جو فلسفی تھے، انہوں نے بہت مغز ماریاں کی اور عورتوں کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے اس پہ غور کیا. کسی نے عورت کو سانپ کہا، کسی نے اسے شیطان کہا، کبھی اس بیچاری کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، کبھی بیچاری کی عزت کو تار تار کیا گیا. آج دیکھ لیں ترقی یافتہ دور کی مثال دیکھیں. یہ عقل پرست، دین بیزار، غیر مسلم، انہوں نے عورت کو صرف ایک اشتہار بنا کے رکھ دیا ہے. یہ غور کیجیے نا، دنیا کے ہر اشتہار میں آپ کو عورت نظر آئے گی. یہ عورتوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا یہ کھلونا ہے؟ مردوں کی آئٹم بیچنی ہے، مردوں کی چیز بیچنی ہے، اس میں بھی عورت کا اشتہار ہے. یعنی عورت کا کام یہ کر دیا گیا کہ اس کو ایک اشتہار بنا دیا گیا. صرف دین اسلام ہے جو بتاتا ہے اگر عورت بیٹی ہو تو رحمت ہوتی ہے، بہن ہو تو عزت ہوتی ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، بیوی بن کر گھر میں آ جائے تو آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی عورت کا ہر روپ اسلام نے بیان کیا کہ عورت کو جو عزت اسلام میں ہے. اللہ کرے کہ ہماری بہنوں کو یہ بات سمجھ آئے جو آج سمجھتی ہیں کہ اسلام میں سختیاں ہیں. قرآن نہیں پڑھتے نا، پہلے عورتوں کا کیا حال تھا اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے. تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا، مرد پہ عورت کا حقوق اور عورت کو مرد کے حقوق. دوستوں یہ بہت اہم حقوق ہے، یہ سمجھ لیجیے. جو دنیا میں ہم بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے.
भले ही आपने अपनी बीवी को खूब चाहा, खूब किया, मतलब उससे पसंद, मतलब अच्छी चीज़, ख्वाहिश पूरी की, लेकिन अगर उसका हक महर नहीं दिया आपने, तो यही बीवी आपकी क़यामत वाले दिन आपका गिरबान पकड़ेगी। ये समझ लीजिए, हक महर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। शादी ब्याह का मामला जब भी आए तो सबसे पहले लिस्ट में महर होना चाहिए। महर लड़के की कमाई पे डिपेंड होता है कि वो कितना महर कमाता है, मतलब कितना वो कम आमदनी है उसकी और कितना महर वो दे सकता है। तो शादी को आसान बनाएं, ना कि उसको मुश्किल बनाएं। दूसरी बात, हमारे इस्लाम ने, हमारे मज़हब ने औरतों की बड़ी इज़्ज़त दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस दुनिया में आने से पहले लोग लड़कियां पैदा होती उनको दफना देते थे, ज़िंदा दफना देते थे, बच्चियों को मनहूस समझते थे। इस्लाम ने ये सब कुछ सिखाया, बताया कि लड़कियां का क्या मर्तबा है, क्या रुतबा है। ये समझ लें, हमारे इस्लाम में बताया गया है, बाकी किसी को पता ही नहीं है। लोग जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि इस्लाम में लड़कियों बड़ी सख्ती है, पर्दे में रहते हैं, वो सब। दोस्तों, पर्दा औरत की जीनत है। हमेशा खूबसूरती छुपी हुई अच्छी लगती है, ना कि दिखावी अच्छी लगती है। जो कपड़े हम लोग पहनते हैं जिस्म को छुपाने के लिए, ना कि दिखाने के लिए। तो यह अहम पर्दे में होना चाहिए हर औरतों को, और मर्दों को भी ये चाहिए कि अपनी निगाहों को, नज़रों को नीचे करके चले, ताकि गुनाह ना हो जाए उनसे। ये तमाम चीज़ें, अच्छाइयाँ हमारे मज़हब में बताई गई हैं इस्लाम में, और इसको फॉलो करें, इस पर अमल करें। दूसरी सबसे अहम बात दोस्तों, आजकल जो माहौल जो ख़राब हो रहा है वो है इल्म के ना होने की वजह से। हम लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए अच्छे स्कूलों में तो दाखिला करा रहे हैं, लेकिन अच्छा हाफिज़ लगा के लड़के को या लड़की को आलिमा या कुरान हाफिज़ नहीं बना रहे हैं। तो ये सबसे अहम कमी है। इस कमी को कोशिश करें दूर करने की। कुरान हाफिज़ ज़रूर बनाएं, लड़कियों को आलिमा ज़रूर बनवाएं, ताकि वो उनको आगे जो उनकी नस्लें जो रहेंगी वो उनको भी दीन के रास्ते पे चलाएं। तो ये होगा मामला अच्छा, ताकि इससे नस्ल भी पूरी सुधरेगी और इंशाअल्लाह पूरी उम्मत में सुधार भी हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।